Today our topic is ڈاکٹر وزیر آغا تعارف اور ادبی خدمات۔ جی تو آج ہم تفصیلی بات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر وزیر آغا کے بارے میں، جنہوں نے انشائیہ کے حوالے سے بہت اہم خدمات سر انجام دی ہیں۔ بلا شبہ ان کو جو ہے اردو انشائیہ کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں، آج بات کرتے ہیں ڈاکٹر وزیر آغا کے بارے میں۔ ڈاکٹر وزیر آغا کی جو پیدائش ہے وہ 1922 کے اندر ہے، ضلع سرگودا میں پیدا ہوئے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 2010 کے اندر ہوئی۔ ڈاکٹر وزیر آغا جدید نقاد، ادیب اور شاعر تھے۔ بیک وقت انہوں نے تقریباً اردو ادب کی تمام جو اصناف ہیں ان کے اندر طب آزمائی کی ہے۔ وزیر کوٹ ضلع سرگودا میں پیدا ہوئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے 1943 میں ایم.اے معاشیات کیا۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کے عنوان سے مقالہ لکھ کر 1956 میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے لی۔ اردو شاعری بالخصوص نظم میں جلد ہی اپنا مقام پیدا کیا۔ بعد ازاں نثر کی طرف متوجہ ہوئے۔ تحقیق و تنقید کے میدان میں کئی تحقیقی و تنقیدی کتابیں تصنیف کیں۔ 1960 میں ادبی دنیا کے شریک مدیر کی حیثیت سے کئی برس کام کیا۔ 1966 میں ذاتی ادبی مجلہ اوراق شائع کیا۔ 60 برس اردو ادب کی خدمت کی۔ وافر تعداد میں کتابیں اور مضامین لکھے۔ شاعری، تنقید، افسانہ اور انشائیہ میں طب آزمائی کی۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ میں انہیں ایک دبستان ادب کا بانی قرار دیا ہے۔ یہ کتابیں وزیر آغا کے فکر و نظر کی عمدہ عکاس: دوسرا کنارہ انشائیہ، غالب کا ذوق تماشا تنقید کے حوالے سے کتاب ہے۔ کلچر کے خد و خال، یہ بھی تنقید پر ایک کتاب ہے۔ ایک کتھا انوکھی، یہ شاعری کی کتاب ہے۔ دوسرا کنارہ، یہ انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ تنقید و اعتصاب، یہ بھی تنقید پر ایک کتاب ہے۔ نردبان، یہ شاعری کی کتاب ہے۔ معنی و تناظر، یہ تنقید کی کتاب ہے۔ شام کی منڈھیر سے، یہ انشائیوں کا مجموعہ ہے۔ تو ان کی تصانیف کے حوالے سے تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ خیال پارے 1961 میں شاعری کی کتاب ہے، یہ شائع ہوئی۔ اکادمی پنجاب لاہور نے شائع کی۔ چمک اٹھی لفظوں کی چھال، یہ بھی شاعری کے حوالے سے کتاب ہے، 1951 میں شائع ہوئی۔ مکتبہ فکر و خیال لاہور نے اس کو شائع کیا۔ چٹکی پر روشنی، یہ بھی شاعری کی کتاب ہے اور یہ لاہور سے شائع ہوئی۔ یہ آواز کیا ہے، یہ بھی شاعری کی کتاب ہے، یہ مکتبہ نردبان سرگودا سے شائع ہوئی۔ ساختیات اور سائنس، یہ تنقید اور مضامین، تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، یہ مکتبہ فکر و خیال نے شائع کی۔ انشائیہ کے خد و خال، یہ 1990 میں کتاب شائع ہوئی۔ انشائیہ کے حوالے سے یہ بھی مکتبہ فکر و خیال لاہور نے شائع کی۔ نئے تناظر، تنقیدی کتاب ہے، یہ آئینہ ادب لاہور نے 1981 کو شائع کی۔ تنقید اور مجلس تنقید، یہ بھی تنقید کی کتاب ہے، یہ 1981 میں جدید ناشرین لاہور نے شائع کی۔ دستک اس دروازے پر، شاعری کی کتاب ہے، 1993 میں شائع ہوئی، مکتبہ فکر و خیال لاہور نے شائع کی۔ غاث اور تتلیاں، یہ بھی شاعری کی کتاب ہے، 1985 میں شائع ہوئی، مکتبہ فکر و خیال لاہور نے اس کو شائع کیا۔ شام اور سائے، یہ کتاب جو ہے یہ کب شائع ہوئی؟ شام اور سائے 1985
1964 میں شاعری کی کتاب ہے، لاہور سے شائع ہوئی۔ قومی یکجہتی اور ادب کا کردار، یہ بھی ایک شاعری کی کتاب ہے، یہ 1986 میں مکتبہ عالیہ لاہور نے شائع کیا۔ اس کے بعد ہے دن کا زرد پہاڑ، شاعری کی کتاب ہے، ندرت پریس لاہور نے شائع کیا۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، یہ ان کے مقالہ تھا، انہوں نے جو 1956 میں لکھا ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی تنقید کی کتاب ہے، اکادمی پنجاب لاہور نے اس کو شائع کیا۔ آگے چوری سے یاری تک، یہ مزاحیہ نثر ہے، یہ بھی لاہور سے شائع ہوئی۔ اردو شاعری کا مزاج، 1965 میں تنقیدی کتاب ہے، یہ بھی شائع ہوئی۔ اس کو کس نے شائع کیا؟ اس کو شائع کیا جدید ناشرین لاہور نے۔ اس کے بعد ہے تخلیقی عمل، یہ بھی ایک تنقید کی کتاب ہے، آشوب آگہی، یہ بھی تحقیق کی کتاب ہے۔ تصورات عشق و خرد، اقبال کی نظر میں، اقبال اکادمی پاکستان لاہور نے شائع کیا۔ شام دوستاں آباد، 1976 میں مکتبہ عالیہ لاہور نے شائع کیا۔ اس کے بعد ان کی ایک اور کتاب ہے نئے مقالات، یہ تنقیدی کتاب ہے، 1972 میں شائع ہوئی، مکتبہ اردو زبان سرگودا نے شائع کیا۔ نظم جدید کی کروٹیں، یہ بھی تنقیدی کتاب ہے اور اس کو 1974 میں مکتبہ میری لائبریری لاہور نے شائع کیا۔ تنقید اور جدید اردو تنقید، انجمن ترقی اردو پاکستان نے شائع کی۔ دائرے اور لکیریں، یہ بھی تنقیدی کتاب ہے، مکتبہ